والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، اس وقت ہم لوگ جس راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اس راستے کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں، مددیں کیا ہیں، نصرتیں کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں، یہ مسلسل مذاکرے میں آپ حضرات سنتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم لوگ زندگی کا ایک مقصد بنائیں، بے مقصد زندگی نہ گزاریں. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قبرستان کبھی کبھار جا کر مراقبہ کیا کرو. قبرستان جا کر، قبرستان میں جب مراقبہ کریں گے تو وہاں آپ کے جان پہچان کے بہت سارے قبور ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. یہ کون ہیں، ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا دبدبہ کیا تھا، سب جانتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ اس وقت آپ بڑے مصروف انسان تھے، کہتے تھے کہ بھئی ہم لوگوں کو کھجانے بھی فرصت نہیں ہے، ابھی یہاں آرام فرما رہے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، کیا پایا، کیا کھویا؟ اصحاب قبر سے پوچھیں، وہ صاحب قبر زبان حال سے آپ کو جواب دیں گے، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا. اور ان سے آپ نصیحت حاصل کریں. درد سے، تڑپ سے، دکھ سے، افسوس سے، صدمے سے جتنے قبور نصیحت کر سکتے ہیں، زندے لوگ نصیحت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اس منزل میں ہیں جس منزل کو ہم لوگ بولتے ہیں، جس منزل کو ہم لوگ سنتے ہیں، جس منزل کو ہم لوگ محسوس نہیں کر سکتے، اور وہ اس عالم میں رہ کر اس عالم کے انسان کو نصیحت کریں گے. وہ ہیں عالم برزخ میں اور ہم ہیں عالم دنیا میں. عالم دنیا احساسات والی دنیا ہے، رنگ رنگیلیوں والی دنیا ہے. اس کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے. اس میں حقیقت کچھ ہے، بناوٹ کچھ ہے. شکل کچھ ہے اور اس کی روحانیت کچھ ہے. اس میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس کو جاننے سے آدمی وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا کروں، کیا نہ کروں، کیا پاؤں، کیا کھوؤں، کہاں جاؤں، کہاں نہ جاؤں، کدھر جاؤں، کدھر نہ جاؤں. ان تمام کے لیے حل قبرستان، ان تمام کے لیے حل مرحومین، ان تمام کے لیے حل جتنے ہمارے گھر کے رخصت شدہ لوگ ہیں. وہ جھٹکے میں ہر عمر کے لوگ جا رہے ہیں. کوئی ضروری نہیں. ایک زمانہ تھا بوڑھا بن کر ہی آدمی جاتا تھا، نوجوانوں کی میت کا تصور بھی نہیں تھا، سوچتے بھی نہیں تھے کوئی جوان مرے گا. الا ماشاءاللہ کسی خاندان میں کوئی جوان مر گیا تو پورے علاقے میں اس جوان کی موت کا ہنگامہ ہوتا تھا، چرچا پرچا ہوتا تھا. ابھی فلاں جگہ پر 24 سال کا نوجوان انتقال ہو گیا، 22 سال کا نوجوان انتقال ہو گیا. ارے بھی کیسے انتقال ہوا، کیا انتقال ہوا؟ ایک بڑا ہنگامہ. اور میت اگر کسی گاؤں میں ہو جائے، اس کی دہشت، اس کی ہیبت
पूरे गांव पर तारी रहती थी, पूरे गांव वालों पर इसका असर ज़ाहिर होता था। अहले खाना जो अहले मैयत हैं, जो उनके वारिसीन हैं, उन पर तो 10-10 दिन तक वो असर दूर नहीं होता था। जिस घर में मैयत हो और उस घर से जनाजा निकले 10, और आजकल वो एहसासात ही मर गए। मैयत है और हम इतने गाफिल हैं कि मैयत का कोई एहसास नहीं। जनाजे में गफलत, सकरात में गफलत, हॉस्पिटलों में गफलत। क्यों? वो एहसासात कहाँ चले गए, क्यों मर गए? उस पर कुछ ऐसी चीज़ों का पर्दा पड़ गया है, वो पर्दे को हटाने ही के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग जो यहाँ आए हुए हैं वो तमाम पर्दों को हटाओ। जो चीज़ नज़र नहीं आ रही, अभी ज़रा हटाओ, कौन है, भाई ज़रा हटाइए, कौन है? अरे आप हैं। ये 3 पर्दे किसी पर, 4 पर्दे किसी पर, 10 पर्दे किसी पर। दिमागों पर पर्दा, दिलों पर पर्दा, नज़रों पर पर्दा, समाअत पर पर्दा, जज्बात में पर्दा। उन तमाम पर्दे जिस वक्त हटेंगे, छटेंगे, तो हकीकत बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा। अरे ये है हकीकत। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारा काम का असल मकसद हर एक को आखिरत वाला बनाना है। हर एक को आखिरत वाला। दुनिया को कोई भी काम करो आखिरत की नीयत से। आखिरत की नीयत से आप तिजारत करोगे, युहशरु मअल अंबिया, हमारा हशर नबियों के साथ होगा। तिजारत, आखिरत की मद्देनज़र रखकर तिजारत। झूठ नहीं बोल रहा है, ख़ियानत नहीं कर रहा है, दगा नहीं दे रहा है, किसी को अपने तरफ से धोखा नहीं दे रहा है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जो अल्लाह के हुकूक़ के साथ ज़िंदगी भर तिजारत करता रहा, अल्लाह ताला युहशरु मअल अंबिया, नबियों के उसका हशर फरमाएंगे। उलमा, सुलहा, अत्किया, औलिया, सबको बनने को नहीं कहा गया। वलतकुम मिनकुम उम्मती यदऊन इलल खैर, सबको बयान करने वाला कुरान नहीं कहता तुम सब बयान करने वाले बन जाओ, नहीं। कुरान का मुतालबा सबको बयान करने का नहीं है। कुरान का मुतालबा सबको आलिम बनने का नहीं है। कुरान का मुतालबा सबको फ़क़ीह बनने का नहीं है। कुरान का मुतालबा सबको मुफ्ती बनने का नहीं है, मुफस्सिर बनने का नहीं है, मुहद्दिस बनने का नहीं है। कुरान का मुतालबा क्या है? हम में से हर एक के साथ, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जैसे भी रहो, जहाँ भी रहो, जिधर भी रहो, बस इतना मुतालबा है, जब मरो तो मुसलमान बन के मरो। जनाजा बताएं कि ये मुसलमान का जनाजा उठ रहा है। कोई तुम्हारी तरफ ऐसी वैसी नज़रों से तुम्हारी मैयत को ना देखे। एक बुजुर्ग कहने लगे, अपनी ज़िंदगी में इतना ये साले सवाब के राहें खोल कर चले जाओ, तुम्हारे मरने के बाद नेकियों के मोहताज तुम ना रहो। अरे बहुत बड़ी बात है ये। इतने रास्ते इस साले सवाब के खोल के चले जाओ। हम जैसे मैं अक्सर ताज़ियत उलमा इकराम के, असातिज़ा इकराम के ताज़ियत में मैं कहा करता हूँ, आप लोगों के खुलवला वहद के ये मरहूम मोहताज नहीं है। हम यासीन पढ़ेंगे, हम खुलवलावत पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, बख्शिश करेंगे, ये मरहूम मोहताज नहीं। क्यों? इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी मेहनत करके चले गए कि करोड़ों करोड़ों लोगों का सवाब उनको मिल रहा है। और हम अगर उनको इसाले सवाब करेंगे तो हम ही सआदत के इतने बड़े अल्लाह वाले को हमने कुछ गिफ्ट दिया, इतने बड़े अल्लाह वाले को हमने कुछ इनायत फरमाया, इतने बड़े अल्लाह वाले को कुछ ना कुछ इसाले सवाब किया, ये हमारी सआदत है। वो तो माशाअल्लाह नेकियों से मुस्तगनी है। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में क्या करें? दावत का काम जो हम करने का इरादा किए हैं, ये ज़िंदगी में अपने इसाले सवाब बनाने का रास्ता। यहाँ एक नोटबुक वाले का इंतकाल हुआ, बहुत ज़बरदस्त, हरिजन बोलकर यहाँ नोटबुक बिकता है। वो इसी महल्ले का रहने वाला भी, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ कोरोना में। इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने के बाद बहुत कई बिल्डिंगें हैं, इस तरफ कई बिल्डिंगें हैं, बहुत मशहूर नोटबुक है वो। तो बेटे ने कहा मुलाजिमीन से,
بھائی جاؤ دفن کر کو آ جاؤ. گئے بیٹے تو گئے نہیں, بیٹے تو گھر میں تھے, تو نوکر گئے, غسل دیا, جنازے کی نماز پڑھی, دفن کیا, واپس آ گئے. ایک بھی خاندان کا فرد شریک نہیں ہوا, پورے کے پورے ملازمین. واپس آنے کے بعد ان کا دل یہ ہے کہ اسی وقت چند ان کے مسجد کے طرف سے کچھ لوگ پہنچے, خیر تعزیت وغیرہ کر لیا. کرنے کے بعد کہا کہ بھائی والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کریں. تو انہوں نے کیا کیا, 50 نوٹ بک دے دیے, یہ غریبوں میں تقسیم کر دو. اتنا بڑا دل. جس باپ نے, جس کے لیے پوری زندگی کھپ کر مر کر چلا گیا, اور اس کے لیے ایک قل واللہ پڑھنے انہوں تیار نہیں ہے, یہ سارے ثواب کرنے انہوں تیار نہیں ہے. ہم اپنا جائزہ لیں. کیا گارنٹی ہماری اولاد اور ہماری نسلیں ہمارے لیے کریں گی؟ اللہ یہ کہ ہم ان کو نیک بنا کر چھوڑ کر گئے. امید پوری رکھو, انشاءاللہ وہ بچہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا. اسی لیے حدیث میں کیا کہا گیا, وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ, نیک بچہ ہے ضرور دعا کرے گا باپ کے حق میں, ماں کے حق میں, ورنہ کسی سے کوئی امید نہیں. لوگ زیادہ 2 دن بھی آپ کو یاد نہیں کریں گے. بڑے لوگوں کو یاد نہیں کرتے, ہمیں کیا یاد کریں گے. میں ہمیشہ ہمارا حضرت مولانا قاسم غوثی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر کبھی بیان کے لیے, پرسوں بھی گیا تھا مستورات میں بولنے کے لیے, تو میں کہتا ہوں بھئی یہ گھر میں جو تم لوگ آ رہے ہو کیا تصور سے آ رہے ہو؟ کبھی آپ کو یاد ہے یہ کرسی کس کی تھی؟ کون سی ہستی یہاں بیٹھتی تھی؟ کیا تم سے کہتی تھی؟ تمہیں کیا ترغیب دیتی تھی؟ لوگوں نے اب دین کی وجہ سے کچھ نہ کچھ لوگ ان کے اقوال, ان کے افعال, ان کے کردار, ان کے اخلاق اب یاد کر رہے ہیں. اب ہم لوگ سب چلے جانے کے بعد کوئی یاد نہیں کرے گا, الا یہ کہ ہم نے اپنے شاگردوں کو اپنے بڑوں کی عزت, احترام, ان کی قدر و قیمت ان کے دل میں بسا کر گئے ہوں, وہ یاد کریں گے, ورنہ کوئی یاد نہیں کرتا. جو چلے گئے وہ اپنے ساتھ سب کچھ لے کر چلے گئے, وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. اسی طرح ہمارا حال. بعض لوگ سمجھتے ہیں دعوت و تبلیغ والے, بھائی دعوت و تبلیغ والے ہم پر بہت بڑے محسن سمجھو, بہت بڑے محسن. انہوں نے مسجد کا راستہ بتایا, مدرسے کا راستہ بتایا, دین کا راستہ بتایا, حیا کا راستہ بتایا, علم کا راستہ بتایا. انہوں نے راستہ بتایا دیندار بننے کا. اب آپ کو راستہ مل گیا, جتنی دور تم سفر کر سکتے. بھئی ایک آدمی گاڑی سکھا دیتا ہے, کتنے کلومیٹر, بھئی پوری دنیا گھومو. گاڑی سکھانا ہمارا کام. پہیا ایک جتنا گھومتا رہے گا اتنا ثواب سکھانے والے کو پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. آپ جتنے کلومیٹر چلاؤ گے, وہ اللہ کا بندہ جس نے آپ کو مفت سکھایا ہے, وہ سکھانے والا استاذ بنا. جتنی دور تک آپ 2 ویلر چلاتے جاتے رہو گے, 4 ویلر چلاتے جاتے رہو گے, اتنا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. مرنا تو طے ہے, مرنا تو, ارے میں سب کا طے ہے نہیں ہے, سب کا تو طے ہے نا بھائی. آج نہیں تو سبا جانا سوچنا, کوئی بھی اگریمنٹ کر کے تو نہیں آیا میں یہاں اگر پرماننٹ نہیں. عش ما شئت فإنک میت واحب ما شئت فإنک فان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا جتنی زندگی چاہے جی لیجئے, جتنی چاہیں, لیکن مرنا ضرور ہے, اور ہمیں بھی مرنا ہے. مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر کے مرے لوگ ہماری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. زمین یاد کرے, در و دیوار یاد کرے, آسمان کے دروازے یاد کرے جس پر سے آپ کے اعمال چلتے تھے. وہ جہاں پر آپ سجدے کرتے تھے وہ سجدہ گاہ یاد کرے, جہاں تلاوت کرتے تھے وہ جگہ آپ کو یاد کرے, جہاں ذکر کرتے تھے وہ جگہ یاد کرے, جہاں جہاں آپ گشتوں میں گھومے وہ جگہ یاد کرے. اس طرح ہم زندگی گزار کر مرے کہ ہماری موت پر عرش تک بھی فرشتے ہمیں یاد کریں گے بھی انشاءاللہ. وہ کیسے یاد کریں گے, وہ ایک لمبی فہرست نہیں, ایک ہی ایک. کیا؟ والذین آمنوا, ایمان والے تو ہم سب ہیں ہی, وکانوا یتقون, بس گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لیں.
زبان کو گناہوں سے بچائیں، ذکر کی لذت. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، میری عمر میں جو اللہ نے سعادت عطا فرمائی. روزانہ ہم دین کی بات 9 گھنٹے کرتے ہیں ڈیلی. یہ اللہ کی سعادت نہیں ہے تو اور کیا ہے بتائیے؟ تو میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں بھئی یہ ہم مانگے نہیں، اللہ کے سامنے روئے بس، یا اللہ ہمیں ضائع نہ کر. اور تمام علماء ہمارے شاگرد تو بہت سارے آپ کو ملیں گے، ایک ہی دن میں گھر میں رہا سال لگا کر آنے کے بعد، دوسرے دن سے درس میں لگ گیا. ایک ہی دن، وہ ایک دن بھی کارگزاری سنانے میں لگی. گھر میں کیا کرتے ہیں، گھر کو جب جاتے ہیں تو کارگزاری. تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت مولانا قاسم حسین رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھئی کرنے کے کام کرو گے، نہیں کرنے کے کام سے اللہ بچائے گا. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا قول ہے، جہاں وقت لگانا ہے وہاں نہیں لگاؤ گے، جہاں نہیں لگانا وہاں لگانا پڑے گا، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے، جہاں نہیں کرنا وہاں کرنا پڑے گا. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں ماشاءاللہ بھئی آپ کروڑ پتی ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہو. کتنا کھاؤ گے؟ جتنا پیٹ. کتنا پہنو گے؟ جتنا بدن. کتنا سوؤ گے؟ جتنی تمہاری خبر. غریب انسان بھی جھوپڑی میں اتنی چھوٹا سو، امیر سا امیر تاج محل بھی اگر اس کا محل بن جائے وہ بھی اتنا ہی سوئے گا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑا گھر بنائے بہت اچھا ہے، کتنی جگہ پر سوتے ہیں؟ جتنی تمہاری خبر. گھر کتنا بھی بڑا بنا لے، کتنی سوئیں گے؟ میرا بیڈ روم اتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے وہاں تو لڑکتا رہے گا. میرا بیڈ روم بڑا ہے، بیڈ بھی بڑا ہے، پلنگ بھی بہت وسیع ہے، تو یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک لڑکتے رہیں گے. لڑکتے وہ لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی، بغیر ہلے کے سوتے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایسی نیند عطا فرما دی ان کو کچھ یاد نہیں ہے، کوئی خبر نہیں کیا ہو رہا دنیا میں. تو ہم حقیقت یہی ہے، بڑا گھر ہے تو اس گھر کی نیت کرو، یا اللہ اس گھر کو اجتماع گاہ بناؤں گا، اس گھر کو تعلیم گاہ بناؤں گا، اس گھر کو ذکر خانہ بناؤں گا، اس گھر کو مرکز بناؤں گا، اس گھر کو مستورات کے لیے مدرسہ بناؤں گا، مستورات کے لیے تعلیم کی جگہ بناؤں گا. یہ تب جا کر تمہارا گھر کمال کا گھر بنا. بڑا گھر وہ تو قارون کا بھی تھا، فرعون کا بھی تھا. کون سا کمال کر دیا آپ نے بڑا گھر بنا کر؟ ارے بھائی بڑا گھر بنا کر کمال کیا کیا بتائیے؟ کوئی کمال کیا؟ حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی گھر بنا دیے تو ہر گھر میں قرآن پڑھو، ہر کمرے میں قرآن پڑھو. اللہ رب العزت، یہ اصل میں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کتنا بھی بڑا گھر بن لے، اگر صبح و شام صبح و شام صبح و شام صبح و شام اس گھر میں اگر قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ قیامت کے دن اس گھر کا حساب نہیں لے گا. ذکر ہو، اللہ اس گھر کا حساب نہیں لے. کیوں؟ اس نے کیا بنایا بھئی؟ یہ آ کر ذکر کا کمرہ، یہ آ کر فکر کا کمرہ، یہ تلاوت کا کمرہ، یہ آ کر تشکیل کا کمرہ، یہ آ کر تفقد کا کمرہ. وہ 10 کمرے ہیں، 10 کمرے کو ایک نام دے دیا بھئی یہ مہمان خانہ. آپ کے لیے کمرہ رکھ لیجئے، آپ کو ایک ہی تو کمرہ چاہیے، 10 کمرے میں تھوڑی آپ رہیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، بس نیت میں تھوڑی سی تبدیلی. ہم لوگ ایک جگہ پہنچے، بڑی خوشی ہوئی، کہنے لگے مولانا اس وقت جس جنازے میں آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں یہ اس اللہ کی بندی کا جنازہ یہی ہمارے محلے میں ہے. کہنے لگے جن سے 1500 خواتین نے قرآن پاک ختم کی، اور اس اللہ کے بندی کا انتقال ہو گیا. پھر گھر خالی کرنے کا وقت آیا تو میرے عزیز بھائیوں، وہ جو نوٹ بندی کا زمانہ سب چلا گیا تھا، تو جب ہم لوگ اوپر بچے صفائی کر رہے تھے تو 4.5 لاکھ روپے، 4.5 لاکھ روپے، 100 روپے کے بنڈل. وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی، قرآن پڑھانے کے بعد بچے آ کر خوشی سے فیس دیتے تھے. وہ فیس اپنی ذات میں کبھی استعمال نہیں کی، اس کو ربر بینڈ میں لپٹنا، اوپر ڈال دینا، ربر بینڈ لپٹنا، اوپر ڈال دینا، ربر بینڈ لپٹنا، اوپر ڈال دینا، ربر بینڈ. کبھی اپنے گھر میں وہ پیسے خرچ ہی نہیں ہوئے. وہ کب ملا؟ وہ
اللہ کے لیے کیا، وہ پورا پیسہ اللہ ہی قبول کر لیا. وہ 4.5 لاکھ روپے ملے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں. نوٹ بندی ہو کر 10 مہینے کے بعد ملا ہے وہ. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایسے بھی گھرانے ہیں. یہی ہے حضرت مولانا قاسم حسین رحمۃ اللہ علیہ کے سسرال یہی ہے. تو وہ سسرال وہ گھر ہے جہاں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، بڑے بڑے اکابر وہاں مہمان بن کر آئے ہیں. ہمارا بھی گھر ہے. جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ، افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. آپ کے یہاں روزے دار افطار کرے. جب بھی کہیں کھانا کھانے کے لیے جائیں، جزاک اللہ بول جھٹک لگ اٹھ جانا سنی، جزاک اللہ الحمدللہ بڑا مزیدار بنائے بھی بول کر جھٹک لگ اٹھ جانا سنی. کیا بولنا سو؟ افطر عندکم الصائمون، آپ کے یہاں روزے دار افطار کرے. کریں گے دعا انشاءاللہ. وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگ آپ کا کھانا کھائے. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آپ پر رحمتیں نازل کریں. اعلیٰ درجے کی دعا. علماء فرماتے ہیں جس میزبان کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے اور اس میزبان کے گھر میں ایسے مہمان آئیں گے جن کے سجدے عرش تک پہنچتے ہیں. اسی لیے لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، تیرا کھانا سوائے نیک لوگوں کے کوئی نہ کھائے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہم دعا کرنا، یا اللہ میرا پیسہ ان لوگوں پر، ہمارا پیسہ چھتریاں کھلا کے بیٹھے رہتی ہیں ہم لوگ. ایک بڑا چھتری، چھوٹے چھتری، ہمارے یہاں چھتری کہتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ارے بھائی بات چھتری ہوتے نہیں ہوتے؟ ہاں آپ کے یہاں بھی چھتری کہتے ہیں؟ کون سی چھتری؟ وہ چھتری نہیں، وہ چھتری تو ہمارے یہاں بھی چھتری ہی کہتے ہیں. یہاں جو چھتری ہے اب وہ گھماتا رہتا ہے لوگوں کو ٹھکانے والا، ٹھکاؤ جس کو کہتے ہیں، ہے نا بھائی. وہ ٹھکاؤ کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی گھر کے اندر بڑے ٹھکاؤ سے پورے چھوٹے ٹھکاؤ مشورہ کرنے آتی ہیں. سو کیسا حضرت ٹھکانا، کیسا ڈبانا، کیسا ٹوپی پہنانا. انہیں سب کو ڈرم پہنایا اس آدمی مشورہ دیتا ہے. سو ایسا پہناؤ ٹوپی برابر سے اس کی لگتی، ایسا پہناؤ ٹوکرا لگ جاتا، ایسا پہناؤ ڈرم لگ جاتی. بولتے نہیں بولتے، یعنی کسی کو کیا کر دینا، ڈبا ہی دینا، ختم ہی کر دینا، تباہ کر دینا، کرمنل مائنڈ. اسی لیے علماء کہتے ہیں اپنے جلیس اپنی صحبت کو بدلو. 3 چیزیں بدل جائیں گی، انسان بدل جائے گا. سب سے پہلی چیز جلیس کو بدلنا. جلیس کسے کہتے ہیں؟ میں جس کے ساتھ سٹنگ کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اگر یہ انسان صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو. جب تک اسے چھوڑو گے نہیں آپ کے اندر سے برائی نکلے گی نہیں. پہلا وہ یہ کرو کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا انسان بیٹھتا ہے جس انسان سے آپ کا دین خطرے میں پڑنے والا ہے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑنے والا ہے، کمائی خطرے میں پڑنے والی ہے، تو آپ دیکھو 2 چیزیں ہیں. کیپیسٹی والا بیٹھا تو سدھار دیتا اسے، کیپیسٹی نہیں سو آدمی بیٹھا گا تو وہ بگڑ جاتا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ارے بھائی بزرگوں کے پاس سب ڈاکو گیکو سب آتے ہیں، لیکن تمام آنے کے بعد سدھر کر جاتے ہیں، خود کے اندر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن ہمارا قصہ کیسا؟ ابھی مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک جگہ کے بہت اچھے ساتھی اس وقت کل رات 1 بجے آ کر کارگزاری سنائے، اب مزاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ مزاوروں میں کام کرنے کیپیسٹی ہونا، وہ گئے مزاوروں میں کام کرنے انہوں مزاور بن گئے. آج انہوں رام نگرم کے ایک درگاہ کا نام بولے، وہ درگاہ میں مزاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیسا بھی بنے اس کی صحبت، جس انسان کی صحبت میں رہ کر یہ اس کو بدل نہیں سکے یہ بدل گئے. میگنیٹک فورس ہے نا، میگنیٹ کے درمیان اگر آپ یوں رکھیں تو بعض میگنیٹ چھوٹے میگنیٹ ہم گھسیٹ لیتی. ایک میگنیٹ ہے جو بڑے میگنیٹ کو گھسیٹ لیتا. اسی طریقے سے ایمانی پاورز ہوتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین سے، تم لوگ سادھوؤں سے نظر ملا کر بات مت کیا کرو. سادھو
اتنا قوت سلبیہ حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، تم لوگ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ سیکنڈز میں تمہارے دل کو بدل دے گا۔ اس کے دل کو بدلنے والے جو لوگ ہیں وہ اس پر توجہات ڈالیں گے۔ ایک مشہور مناظرہ ہوا، اس میں ایک طرف پورے سادھو، ایک طرف پورے علماء دیوبند، ادھر سے حضرت مولانا بات کرتے 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 کہنے لگے حضرت ادھر سے کوئی عمل چل رہا ہے، ادھر ہماری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ذکر میں بیٹھتا ہوں، توجہ میں بیٹھتا ہوں، اور آپ لوگ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ ادھر توجہ میں حضرت شیخ الہند بیٹھے اور ادھر ایک خالی ہوا، دو خالی ہوا، تین خالی ہوا، چار خالی ہوا، خالی ہوتے ہوتے آخری جو تھا وہ بھی بھاگ گیا صرف آدھے گھنٹے میں۔ کیوں؟ ان کا پاور، اس کا پاور، جس وقت پاور کے ساتھ ٹکراتا ہے اس وقت میں اس کا ایمانی پاور کفر کو دور کر دیتا ہے۔ اور ہم لوگ اب ماشاءاللہ جماعت میں آئے جانے کے بعد ابھی تشکیل کی کیپیسٹی ہمارے اندر پیدا، ہمیں جا کے تشکیل کرنے جا کو ہے کیا جا کو، اب تمہیں تشکیل کرنے جا کر تشکیل کھو کر آ جاتے ہیں، پھر بدل جاتے ہیں خود۔ ایسا نہیں، وسیلے متکلم سوچ سمجھ کر بنایا جاتا ہے، ایسے انسان کو بنایا جاتا ہے متکلم جو مسائل کا حل بتاتا ہے، مسائل سن کر اثر لے کر نہیں آتا، مسائل کا حل بتاتا ہے۔ تو اسی طرح عزیزو بھائیو ماشاءاللہ اللہ نے یہ جماعت چن کر اللہ نے سلیکٹ کر کے یہاں بھیجا، اور یہاں سے واپس جانے کے بعد سب سے پہلا کام صحبت بدلنا۔ اب یہاں صحبت مل گئی، ایک صحبت حضرت مولانا یوسف احمد فرمایا کرتے تھے جو امام غزالی نے جو 3 چیزیں بتائی تربیت کے لیے، وہ تینوں چیزیں الحمدللہ دعوت میں موجود ہیں۔ پہلی چیز صحبت، بتا دیا کس کی صحبت میں رہنا، بھئی ان کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت میں رہو، بتا دیا، اب انہی کی صحبت میں رہنا ہے، ادھر ادھر جانا نہیں ہے، جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی بول کو چلے جانا نہیں، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا نہیں، 2 رنگی چھوڑ ایک رنگ بن جا، سراپا موم یا سنگ بن جا۔ تو ہم لوگ ادھر ادھر جانا نہیں، صحبت پہلے بدلے، ماحول نمبر 2 علماء فرماتے ہیں ایسے جن کی صحبت میں رہتے ہیں انہی سے نصیحت سنیں۔ انہی سے کیا سنیں؟ آج کل تو موبائل آ گیا اور موبائل میں آڑے چڑے بیانات لوگ سنتے ہیں، سن کر اس وقت ایک بڑا مجمع گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کس کی بات سننا کس کی بات نہیں سننا، کون کیا بات کر رہا ہے، کون کیسی گفتگو کر رہا ہے، کون کیسا مائنڈ واش کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ موبائل دیکھا، پڑھا، اور وہ چلتے کوئی قادیانی بن گیا، کوئی صدیق دیندار بن گیا، کوئی مہدوی بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کیسے بھی بنے، کوئی آپ کو نہیں موبائل میں ان کا بیان سنا، ان سے متاثر ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایک عرب آ کر موبائل میں بیان سننے کا نتیجہ یہ ہوا 80 لاکھ روپے ایک مندر کو ڈونیشن کر دیا۔ کتنے لاکھ؟ ادھر میں ویلور میں وہ آیا تھا مساجد کا تعاون کرنے کے لیے، لیکن کسی نے کہا یہ دیکھو یہ سنو، ہاں سنتے اس کے بیان سے ایسا متاثر ہوا، گیا ملنے کے لیے، اس نے تشکیل کیا، مسجد بنانے والا کس کے لیے ڈونیٹ کر دیا؟ مندر کو ڈونیٹ کر دیا، چلے گئے سب۔ تو اس لیے اس وقت پرفتن زمانہ، موبائل میں کس کا بیان سننا کس کا نہیں سننا وہ پوچھ کر سنو، معلوم کر کے سنو، اسے نصیحت حاصل کرنا کہتے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جب نصیحت سنو پہلے دیکھ لیا کرو کس سے تم نصیحت سن رہے ہو، ہر کس و ناکس سے نصیحت نہیں سننا، یہ منع فرمایا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز دوست، ایک ہے صحبت اور ایک ہے نصیحت، تیسری چیز کیا ہے؟ دوست۔ ہمارے دوست ہوں گے، المرء علی دین خلیلہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست جس مذہب پر ہوتا ہے یہ بھی اسی مذہب پر ہوتا ہے۔ اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کو میں دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی حبیب اللہ اللہ کا دوست، اللہ کا حبیب،
اللہ کا محبوب، تو میں صدیق اکبر کو اپنا دوست بنا لیتا. لو کنت اتخذ خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا ابو بکر کو دوست بناتا. ابو بکر میرا ساتھی ہے. ابو بکر صاحبی فی الغار، صاحبی فی الحجرہ، صاحبی فی القبر، صاحبی فی الحشر، صاحبی فی الجنہ. ابو بکر غار کا بھی ساتھی، ہجرت کا بھی ساتھی، قبر کا بھی ساتھی، حشر کا بھی ساتھی، جنت کا بھی ساتھی. تو ہم اپنا دوست بدلیں. دوست بدل جائیں گے، خود بخود جذبات بدلیں گے، خیالات بدلیں گے، سوچ بدلیں گے، پکنک بدلیں گے، ارادے بدلیں گے، خرچ کرنے کی جگہ بدلیں گے، سب چیزیں بدل جائیں گی. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. تو اس کے لیے سب نیتیں کریں. ابھی تو آپ حضرات ماشاءاللہ جماعت میں آئے ہوئے ہیں تو آتے رہنا ہے انشاءاللہ. یعنی رخ یہاں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں بھی ہو نیت کر لینا آخری سانس تک 3 دن ماہانہ میرے نہیں چھوٹیں گے. نیت کریں گے انشاءاللہ. سب سے نیت کریں گے بھائی 3 دن ماہانہ. جیسے مستورات کی حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بھائی ہم لوگ ابھی عورتوں کی ترتیب پر نہیں آئے تو مردوں کی ترتیب پر کب آئیں گے؟ لیڈیز کی ترتیب ہے. لیڈیز کی ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب لیڈیز جانتی ہیں اور لیڈیز والے جانتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. ابھی لیڈیز کی ترتیب پر اس نہیں آئے گا تو جنس کی ترتیب پر کب آئیں گے؟ جنس کی ترتیب کیا؟ اذان ان کے لیے دعوت، اذان ان کے لیے دعوت، نماز ان کے لیے تشکیل، ختم. کہاں گئے ہی؟ مسجد کیوں جا کو ہی؟ کب آئیں گے نہیں معلوم. اب یہاں پوچھا آپ کے بیگمات سے پوچھے کہاں جا کو ہی؟ بنگلور جا کو ہی. کب آئیں گے؟ صبح آ جاتی. صبح ہی یہاں 7 بجے، ہاں پرفیکٹ یہاں 7 بجے رہیں گے. بیگمات بولتے نہیں بولتے بکلش نا واپسی کب ہے؟ کل ہی ہے. کل رات آپ نکلیں گے، پرسوں صبح پہنچیں گے، ہے نا بھائی؟ تو کل ہی تو ہے واپسی. تو آپ کے بیگم سے اگر کوئی پوچھے کہاں جی جا کو ہی انہوں اور یہاں بنگلور جا، کب آئیں گے؟ پرسوں آ جاتی صبح. کیوں؟ ان کو معلوم کہاں بھی جاتے نہیں، کھوٹا یہاں بنا ہوا ہے. کدھر پھرے کو تو بھی پھر کو کہاں آ جاتی، یہاں چاہنا کہاں بھی جاتی نہیں. کیوں؟ ہم لوگ انشاءاللہ فی الحال اسی ترتیب پر رہیں گے. ابھی بڑی ترتیب کو نہیں، اسی ترتیب پر رہیں گے. 2 رکعت والوں کو پہلے 2 رکعت ہی کا اہتمام. خیر الاعمال عند اللہ ادومها وان قل. ہماری کیپیسٹی کتنی ہے کہ اتنی کام کرتے رہنا، لیکن ہمیشہ کرنا. کم کرو ہمیشہ کرو، اللہ کو یہ پسند. اب یہاں آئے 5 وقت کی نماز پڑھے، وہاں جاتی. مولانا مفتی سعید صاحب پانپور رحمۃ اللہ فرمایا کرتے حضرت دیندار بننے کے لیے کیا کریں؟ انگلینڈ میں پوچھا لوگوں نے دیندار بننے کے لیے کیا کریں؟ ایک ہی جملہ کہا، ٹوپی اہتمام سے پہنا کرو. ٹوپی اہتمام سے پہنا کرو، آٹومیٹک دیندار بننے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. ہاں لوگ ٹوپی اہتمام سے کہاں پہنتی ہیں بھائی؟ کتنے بار ٹوپی اتارتی بھائی؟ جب ٹوپی پہنانے کا نمبر آتا ہے ٹوپی کیا کر ڈالتی؟ اتار ڈالتی. ٹوپی اتار کو ٹوپی پہناتی. اللہ، ٹوپی پہلے ٹوپی نہیں پہناتے اس لیے کہ ٹوپی کی ناقدری ہوگی. تو نیت کریں انشاءاللہ ٹوپی اہتمام سے پہنیں گے. پہنو گے بھائی انشاءاللہ. اور آپ کے یہاں ٹیلر بھی ہوں گے، ٹیلر ہیں کہ نہیں؟ جبہ پیجامہ کے. اور یہ جتنے ہمارے اس وقت ساتھی ہیں، یہ ہماری تشکیل نہیں. ربیع الاول میں ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنے ہوں گے آپ. تمام ساتھیوں سے میں یہ عزم کرایا کہ آپ لوگ پہلے اپنا لباس بدلو. ایک ہے ورکنگ لباس، ایک ہے اپنا گھر کا لباس. گھر کا لباس مسنون لباس ہونا چاہیے. گھر میں کون سا قانون ہے بھی؟ ہمارا کوئی قانون ہے؟ کوئی قانون نہیں. تو ہم لوگ جبہ پائجامہ کیوں نہیں پہن سکتے؟ کیوں نہیں پہن سکتے؟ جبہ پہننے کا واسطے مولوی ہونا ضروری کیا؟ کوئی ضروری نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 سوال قبر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. پہلا سوال من ربک، کلمہ طیبہ. نمبر 2 ما دینک، زندگی گزارنے کی لائف سٹائل کیا ہے؟
دین کے مطابق زندگی گزارنے کا لائف سٹائل ہے تو وہ بولے گا اسلام. اسلام کے مطابق میں کھاتا تھا، پیتا تھا، سوتا تھا، لباس بھی میرا اسلام کے مطابق تھا. اور اسلام کے مطابق لباس کون سا لباس ہے بھئی؟ سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ تو سب پہنیں گے انشاءاللہ. سب پہنیں گے. اب حضرت تشریف لائے ہیں، سب سیزان دے لو. آئندہ جمعہ انشاءاللہ سب کے سب سنت لباس کے ساتھ جمعے کو آنا. کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا؟ ہاں جی، سب سیز. اور سیز ذرا برابر سیز دے دیجئے. اگر کسی کو بڑھنے کا ارادہ ہے کہہ دیجئے کہ 1 انچ زیادہ رکھیں، کسی کو گھٹنے کا ارادہ ہے بتا دیجئے کہ 1 انچ کم رکھیں. ٹھیک ہے بھائی. لباس تو حضرت فرمایا کرتے تھے لباس بدلے گا دل بدل جائے گا. دل بدلنے کے لیے سب نصیحت سنے. دعا ہے اللہ کے رسول کی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ. یا اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن سے اچھا کر دے، میرے ظاہر کو نیک لوگوں کی طرح بنا دے. نیک لوگوں کی طرح ہم شکل اختیار کریں، اللہ نیک بنا دے گا انشاءاللہ. کریں گے بھی انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں. لباس بدلنا کون سا مشکل؟ اور آپ دیکھ لیجئے، ایک آپ جو لباس پہنتے ہیں ہم لوگ انگریزی لباس، وہ لباس پہن کر ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ کس میں آپ اچھے لگتے ہیں. اس لباس پہن کر بھی فوٹو لے لو، وہ لباس پہن کر بھی ایک تصویر لے لیجئے، پھر دیکھ لیجئے آپ کس میں اچھے لگتے ہیں، کس میں اچھے لگیں گے. ارے بولو بھی کس میں اچھے لگیں گے؟ سب کو یقین ہے نہیں ہے؟ اور سب کو یقین بھی ہے، تجربہ بھی ہے. عید کے دن بیگم کتنا خوش ہوا تھی کہ آج جی ماشاءاللہ کتنا اچھا دکھ رہی تھی میں جبہ پیجامہ میں. بچے بھی بولتے کہ نہیں بولتے؟ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی. تو یہ تو میں یہ بات بتا دیا. آخری جو بات ہے وہ یہی کہ ہم اپنا لباس بدلیں. لباس بدلنے سے انشاءاللہ دل بدلے گا. دل بدل جائے گا اللہ تعالیٰ اعمال بھی بدل جائیں گے، اور اعمال اللہ بدلا دے گا. اور اعمال بدل گئے انشاءاللہ احوال بدل جائیں گے. بولو احوال انشاءاللہ بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت. اچھا تھوڑی دعا کر دو.